اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات گرامی ہے کہ جب حق آئے گا باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا انشاءاللہ، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج کل جو ہے چونکہ ایک تو شعبان کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، اور پھر جو ہے وہ اسی عنوان سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت، بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن آئندہ اس کے اوپر تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے۔ آج جو ہے وہ جس طرح حدیث کے اندر بھی آیا ہے کثرت میں آخری دور میں لوگ علماء کے خلاف ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی کے اوپر جو ہے وہ آگے جا کر بات بھی کریں گے۔ مشرق و مغرب جو ہے وہ علماء کے خلاف ہو جائے گا، اور بے دینی ہر طرف جو ہے وہ پھیل جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے آخری دور ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی مشیت اور ارادہ سے جو ہے وہ جلد از جلد ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرمائے، اور ہماری تمام مشکلات کو جو ہے وہ حل فرمائے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ دو طرح کے گروہ سرگرم ہیں آج کل۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو علماء سے علیحدہ سمجھتے ہیں اور تقلید اور ان چیزوں کی بنیاد بنا کر علماء کے خلاف ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ آج کل جو بہت سرگرم ہیں، وہ یہ ہیں، وہ بھی علماء کے خلاف ہیں، وہ ایک نئے طریقے سے دین کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ پہلے غلو اور نصیریت اور اس کی جانب بہت سارے افراد چلے گئے ہیں جو علی رب اور علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، برملا رازق و خالق و مالک آئمہ تحرین کو کہتے ہیں، جن کا اسلام اور شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں سے ہم بری و ذمہ ہیں، شیعوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل ایک نیا گروہ پچھلے 2-3 سالوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے اور اب بہت زیادہ سرگرم ہو گیا ہے، اپنے آپ کو توحیدی شیعہ کہہ کے وہ بھی علماء کے در حقیقت علماء کے خلاف ہیں۔ یہ سارا در حقیقت جو ہے وہ یہ سارے مہرے ہیں، اصل میں پیچھے جو ہے وہ اس کے ایجنسیاں ہیں، اور پیچھے ان کے سارے جو ہے وہ امریکہ اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ دانستہ اور کچھ نادانستہ طور پر جو ہے وہ اس چیز کے اندر وارد ہیں اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ توحید کا لبادہ اپنا کر، اور سارے مجتہدین کو آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، اسی طرح ہمارے مرجع بزرگان جو گزشتگان ہیں یا موجودہ دور کے، وہ سب کو غالی اور غلو اور اس کا جو وہ درجہ دیتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ ان کو مقصرین کا اور کفر کا ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اور آج کے کچھ افراد توحید کے آڑ میں ان کو غالی اور مشرک کہنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی حالت وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ اور جو وصیت حضرت ابو ذر کو وہ پوری ہو کے رہے گی، اور یہ چلتے رہیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ علماء کا کردار امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زمانے میں کیا ہوگا، بالخصوص چونکہ مرکز علماء جو ہے وہ قم ہے، اور اس کے متعلق آیات اور روایات جو ہیں وہ ایرانیوں کے متعلق کیا کہتی ہیں، اور علماء کے متعلق وہاں پر کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورہ محمد کی آیت تلاوت کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار رہو کہ تم وہ لوگ ہو کہ پکارتے جاتے ہو کہ خرچ کرو اللہ کے رستے میں۔ بس پھر فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَقْبَلُ وَمَنْ يَقْبَلُ فَإِنَّمَا يَقْبَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرے گا پس وہ اپنے سوا کسی کے لیے جو ہے وہ اپنے سوا اس کے لیے نہیں کہ وہ بخل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، محتاج صرف تم ہو، جو ہے وہ تم بخل اگر کرتے ہو یہ تمہارے لیے ہے،
پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے راستے سے پھر جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکون امثالکم، جو تم جیسی نہیں ہوگی، تمہارے جیسی وہ قوم نہیں ہوگی۔ صاحب کشاف آپ جانتے ہیں، انہوں نے جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 331 کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ سے اس قوم کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا ذکر آیت میں آیا ہے، تو اس وقت سلیمان آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم، قسم ہے اس خداوند عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر ایمان سوریا ستارے سے مربوط ہو اور بندھا ہوا ہو تو فارس کے مرد اس کو ضرور جو ہے وہ نیچے اتار لیں گے اور ایمان جو ہے وہ لے آئیں گے۔ صاحب مجمع البیان نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس آیت میں قوم سے مراد موالی یعنی غیر عرب ہے۔ صاحب المیزان نے جو میزان جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 250 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اسی طرح الدر المنصور اہل سنت کی جو کتاب ہے، عبد الرزاق عبد ابن حمید ابن جریر ابن ابی حاتم طبرانی میں، اوسط اور بہقی نے الدلائل میں ابو ہریرہ سے یہ بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہقی نے جو ہے الدلائل کے اندر بھی یہ لکھا ہے، اسی طرح در المنصور کے اندر جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے، ان سب نے ابو ہریرہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، اگر پیچھے ہٹ گئے تو خدا ہمارے بدلے جو ہے وہ ان کو لے آئے گا، یعنی اگر ہم عرب، صحابہ نے یہ پوچھا کہ اگر ہم عرب دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، تو ہماری جگہ پر ایک اور قوم آ جائے گی، وہ قوم کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ ہے اور یہ اس کی قوم ہے، یہ ہے اور اس کی قوم ہے، یعنی فارسی ہیں، ایرانی ہیں، اہل فارس ہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا پر لٹکا دیا جائے تو فارس کے مرد اس کو وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ کچھ اور حوالوں سے بھی ابو ہریرہ سے اس طرح کی جو ہے وہ روایات ابن مردویہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں 2 معنی متفق ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، ایک یہ کہ فارس اللہ تعالیٰ کے نزدیک عربوں کے بعد اسلام لانے والا دوسرا طبقہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایمان تک پہنچ جائیں گے چاہے ایمان جتنا بھی دور ہو اور اس کا راستہ کتنا ہی دشوار اور کٹھن ہی کیوں نہ ہو۔ کیا عربوں کو جو دھمکی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو فارس سے تبدیل کر دے گا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیت کے شان نزول کے ساتھ مخصوص ہے یا ہر نسل کے بارے میں یہ کہا گیا؟ اس سے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکم عام ہے جو ہر دور میں جاری رہے گا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ فارس کے مرد علم ایمان کو جو ہے وہ علم اور ایمان کو پالیں گے، یہ نہیں بتایا گیا کہ سب ایمان کو پائیں گے یا کچھ پائیں گے، لیکن عنوان میں جو ہے وہ مدح جو اہل فارس کی گئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ اس کے بدلے اس کی جگہ عرب کی جگہ پر آ جائے گی، اور جیسا کہ یہ اب ایسا ہو چکا ہے، آگے جا کر اور بھی احادیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں عرب اور مسلمان عام طور پر اسلام سے منہ پھیر چکے ہیں، ان تتولّو کے مصداق بن چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو مرکز جو ہے وہ سعودی عرب ہے جیسا کہ مسلمانوں کا، تو اس میں دیکھیں کیا ہو گیا، وہاں پر مورتیاں ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اب بدعات جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہیں، بالکل اسلام سے وہ منہ پھیر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ ایران اور فارس کو دیکھ لیں جو اس وقت سپر پاور جو اسلام کی دشمن ہے، امریکہ اور یہ بزرگ شیطان، اور ان کے مقابلے میں اسرائیل کے مقابلے میں تنہا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھ لیں یہ بالکل واضح جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید نے سورہ جمعہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے تیسری، اس کے بارے میں جو ہے وہ مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 4 میں ابو ہریرہ سے یہ روایت کی ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی، پس حضرت نے اس کی تلاوت کی یہاں تک کہ آپ اس جگہ پر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، تو رسول اللہ سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ابھی تک ملحق نہیں ہوئے ہیں؟
تو حضور نے کوئی کلام نہ فرمایا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ سلیمان اس وقت ہمیں موجود نہ تھا، بعد میں حضرت سلیمان فارسی جب تشریف لائے تو رسول اللہ نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا پر بھی ہو تو اس قوم کے مرد اسے وہاں سے اتار لائیں گے۔ اسی طرح علی ابن ابراہیم تفسیر قمی کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے مراد وہ ہیں جو اسلام میں بعد میں داخل ہوں گے، اور تفسیر مجموع البیان میں وہ سب لوگ جو صحابہ کے بعد اسلام میں داخل ہوں گے مراد ہیں، اور کہا کہ اجمی لوگ وہ ہیں جو عرب زبان نہیں جانتے کیونکہ نبی اکرم مبعوث ہوئے ہیں ان لوگوں کی طرف بھی جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا، یعنی عرب و عجم تمام کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس قسم کی روایت موجود ہے۔ وآخرین منہم کے اطلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان تمام لوگوں کو شامل کیا جائے کہ جس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایمان لے آئیں گے، وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ ہے نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری آیت آپ دیکھیں سورہ اسراء کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ آئی آیت نمبر 4 اور 5 6 7 جو یہ تذکرہ ہے، وَقَضَيْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ یہ فرمایا کہ ہم نے حکم کیا بنی اسرائیل کی طرف کتاب کے اندر کہ تم فساد کرو گے زمین کے اندر 2 بار، البتہ تم جو ہے وہ بلندی پکڑو گے تم، پس جب آیا اللہ کا جب وعدہ آئے گا تو ان دونوں میں سے کہ ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک سخت جو ہے وہ لڑنے والے جو ہے وہ بھیجیں گے جس کے ذریعے سے وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور تمہیں ہر جگہ قتل کر دیں گے۔ تفسیر نور الثقلین کے اندر روضہ کافی سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ایک قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت قائم علیہ السلام کے خروج سے پہلے اٹھائے گا، وہ آل محمد کے کسی مخالف کو نہیں چھوڑیں گے مگر اسے قتل کر دیں گے۔ عیاشی نے اپنی تفسیر میں امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ جو حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا تو ہم سب نے سوال کیا کہ مولا کہ ان سے مراد کون ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ اہل قوم میں، خدا کی قسم وہ اہل قوم میں، خدا کی قسم وہ اہل قوم میں۔ بہار الانوار جلد 60 صفحہ نمبر 216 کے اندر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے، مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ ابن الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں یہ پورا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ مولا جب خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت اشس ملعون جو اشس کندی کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت کی فوج میں شامل تھا، منافقین میں سے تھا، بعد میں جو ہے وہ خوارجیوں کا سردار بھی بنا اور امام علیہ السلام کے قتل میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس کا بیٹا جو ملعون محمد ہے، محمد ابن اشس، اس نے بھی جو ہے وہ کوفہ کے اندر جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، اور اس کی بیٹی جودہ جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دی تھی، یہ خاندان خدا ان پر لعنت کرے پورا خاندان ملعون تھا۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اشس امیر المومنین کے پاس آیا اور لوگوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا یعنی چیرتا ہوا لوگوں کے اوپر سے جو ہے وہ آگے بڑھ گیا اور امام علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، یہ جو لوگ تمہارے نزدیک ہمراہ یعنی ایرانیوں کو کہا جاتا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر غلبہ دے دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کر غصے کی حالت میں اپنا پاؤں ممبر پر جو ہے وہ مارا۔ اس موقع پر سہسہ بن سعد نے کہا کہ اے اشس، اس کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے کہ تم نے تماشا بنا رکھا ہے کہ نہ تمہیں کسی نماز کا آداب ہے، نہ تمہیں محفل کا آداب ہے، کسی چیز کی تمیز ہے، یہ کون سی بدتمیزی ہے؟ اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، ان موٹے دماغوں اور خالی ذہن والوں کو میں سے کون ہے جو انصاف کرے اور میرے عذر کو قبول کرے؟ یہ جو ایک گدھے کی طرح اپنے بستر پر پڑا رہتا ہے اور دراز رہتا ہے، یعنی نہ نماز کا خیال ہے نہ کسی اور چیز کا خیال ہے، ہر وقت سویا رہتا ہے، اور اس ملعون کو اور کسی قسم کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس قوم کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو میرے لیے جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے مجھے کہتا ہے اس قوم کو یعنی میں چھوڑ دوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کئی مرتبہ جو ہے وہ ممبر کے اوپر جو ہے وہ اپنا پاؤں جو ہے وہ مارا اور کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ پھر جب خاموش ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ سہسہ بن سوحان جو ہے وہ کھڑے ہوئے
اور اس کو جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جو ہے وہ جواب دیا. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا بس تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں اس قوم کو چھوڑ دوں جو ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے، اور تم ہر وقت سوئے رہتے ہو، جنہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کسی چیز کی فکر ہے اور ذکر الہی سے غافل ہیں. اس وقت امام نے فرمایا کہ جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بڑے لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم ارذلنا، یعنی کہ ہم تو نہیں دیکھتے تمہارے ارد گرد تمہاری جو اتباع کرنے والے وہ رذیل قسم کے، گھٹیا قسم کے، چھوٹی قوم والے، جس طرح آج کہتے ہیں ہم تو بڑی قوم والے ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلان ہیں، ہم بڑے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے لوگ ان کے پاس آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. یہی اعتراض انبیاء کے اوپر بھی ہوتا تھا، یہی اعتراض علماء کے اوپر بھی ہوتا ہے، یہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر بھی اعتراض ہوا. تو اس وقت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا تھا کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں گا فاکون من الجاہلین، میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا، اور پھر کہا کہ اللہ کے قہر اور غضب سے مجھے کون جو ہے وہ بچائے گا. یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے استدلال جو ہے وہ کیا، اس سے امام نے استدلال کیا اور ان کو جو ہے وہ جواب دیا کہ یہ قوم میرے لیے جو دین خدا کو قائم کیے ہوئے تم سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہوں پر عجم سے بھر دے. وہ شیر ہوں گے عجم والے جو فرار نہ کریں گے، وہ تمہارے جنگجوؤں سے لڑیں گے اور تمہارے مال کو نہ کھائیں گے. اسی کو ابو نعیم نے اپنی کتاب ذکر اصبہان میں اور حذیفہ سمرہ بن جندب اور عبداللہ بن عمر سے جو ہے وہ روایت کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اتبعنی سودا والبیض والی جو حدیث ہے ابو ہریرہ سے حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب ذکر اصبہان کے اندر لکھی ہے. حذیفہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سیاہ بکریاں میرے پیچھے چل رہی ہیں، پھر ان کے پیچھے جو ہے ان کی جگہ پر جو ہے وہ سفید بکریاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ جبرائیل نے اس کی یہی تعبیر بتائی ہے کہ ان کی جگہ پر یعنی عرب کی جگہ پر سفید بکریاں یعنی عجم والے اہل فارس والے جو ہیں وہاں پر آ جائیں گے. اسی طریقے جو ہے وہ حافظ ابو نعیم نے جو ہے وہ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل فارس جو ہیں وہ ہم اہل بیت کی جو ہے وہ جماعت ہے. اسی طریقے بہت سارے روایات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں جو جس کے اوپر تمام سنی شیعہ جو ہیں وہ متفق ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور جب ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، خراسانی کا جو ہے وہ انقلاب آئے گا، خراسانی اٹھے گا، شعیب اٹھے گا، اسی طرح جو ہے وہ یمانی ہوگا اور ادھر سے سفیانی کا جو ہے وہ خروج ہوگا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو وہ خراسانی جو ہے وہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ایرانی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ علم بلند ہوگا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ سفیانی، یمانی، خراسانی کا خروج ایک ہی سال اور ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن میں ہوگا، یعنی یہ اکٹھے جو ہیں وہ خروج ہوں گے جس میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث جو حافظ ابو نعیم کی 40 میں بھی موجود ہے، کیونکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بات تواتر کے ساتھ حدیث میں آئی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور مکہ سے ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ امیر المومنین کی اس سے مراد یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی تمہید مشرق سے ہوگی، اور مشرق سے مراد جو ہے وہ ایران ہے، اور ایران کے اندر جو ہے وہ انقلاب آئے گا. اس کے اوپر بھی احادیث موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سفیانی جو ہے وہ خروج کرے گا، اور دونوں کے درمیان ایک تعلق اور ربط کا پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے لیے سفیانی کا خروج ہونا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ خراسانی کے ساتھ خراسانی کا انقلاب آنا، اور اسی طریقے سے اس کے سفیانی کے خلاف جو ہے وہ خروج کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ آیا ہے جو اسی کے ساتھ بہت زیادہ مربوط ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ رجل من قم یا راجل من اہل القم، کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امام خمینی ہیں کہ جو یعنی اہل قم میں سے ایک مرد ہوگا کہ ید الناس الی الحق، جو لوگوں کو حق کی دعوت دے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور انقلاب برپا کرے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خمینی صاحب نے اس کو برپا کیا اور ایک انقلاب لے کر آئے. اور آج الحمدللہ جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت سے پہلے ایک زمینہ فراہم جو حدیث کے اندر آیا ہے ایران کے اندر، فارس کے اندر وہ قائم ہو چکا ہے.
اور یہی وہ علماء ہیں جو آپ نے دیکھا وہ حسن نصراللہ ہوں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ داعش کو، پوری دنیا کا داعش کو اکٹھا کر دیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کو ایک دفعہ یہودیوں کو خیبر یاد آ جائے گا۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ علماء ہیں۔ اسی طرح جب جو ہے وہ آیت اللہ سستانی نے جو ہے وہ فتویٰ دیا اور شام کے اوپر جب حملے ہو رہے تھے، اس وقت جو یہ علماء کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرنے والے کہیں نظر نہیں آئے، اس وقت بھی علماء جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ جنگیں لڑی، انہوں نے طلاب نے جو ہے وہ جنگیں لڑی۔ یہ سب ابھی کی باتیں ہیں اور ہم سب کے سامنے جو ہے یہ ہوا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔